سیاہ لباس، علم سج گئے، بارگاہ کھل گئے، حسین کے عاشق گھروں سے نکل گئے۔ یہ کس کو رونے کے لیے اتنی دنیا گھروں سے نکلی ہے؟ کس کو رونے کے لیے؟ میں جملہ تبدیل کروں گا تو تمہاری چیخ نکلے گی، یہ پوری دنیا اسے رونے نکلی ہے جس کی لاش پہ بہن نہیں ہوئی، جس کی بہن کی حسرت تھی کوئی میرے بھائی کو روئے، جس کی بہن کی حسرت تھی حسین میں تجھے رو نہیں سکتا، حسین میں تجھے رونے کا حق ادا نہیں۔ بانیان کی طرف سے حکم، یقیناً یکم محرم ذاکرین تیاری پڑھتے ہیں۔ میرے ہاں بھی یہی وتیرہ ہے کہ یکم محرم تیاری پڑھی جائے، 2 محرم حسین کا کربلا میں درود پڑھا جائے، 3 محرم سادات کی غربت پڑھی جائے۔ لیکن جب میں شہادتوں کا آغاز کرتا ہوں تو میں نے کبھی بھی کربلا کی شہادتیں ابتدا ہی سے نہیں پڑھی، میں سب سے پہلے ایک پہلی شہادت پڑھتا ہوں جو مدینے میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ساری شہادتیں ہوئی تھی۔ میں اس کی شہادت سب سے پہلے پڑھتا ہوں جس بی بی کو مدینے میں اتنا مارا گیا، کسی غریب کا جملہ ہے، کسی شاعر کا جملہ ہے، جس کا بھی جملہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو مالک اس کی زندگی محفوظ رکھے، چلا گیا ہے تو حسین کے پہلو میں جگہ تھا ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے کربلا میں اور مدینے میں یہ فرق تھا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا ہے، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ہے۔ آغاز ہے سیدہ کی شہادت سے، بی بی کی شہادت سے ابتدا ہو، میں سیدہ کی شہادت سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ یہ کربلا کی، یہ جو ہر مجلس میں آتی ہے نا، بی بی ہر مجلس میں آئی ہے، کتنے خوش قسمت ہو تمہارے شہر میں مہمان ہے اجنبی کی بیٹی، یہ واحد ماں ہے جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے پرسہ لینے آتی ہے، جو دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے، ہر ایک وقت تیرا شکریہ میرے حسین کو رونے کے لیے، تیرا شکریہ میرے حسین کا ماتم کرنے کے لیے، صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو آگ مدینے میں رسول کی بیٹی کے دروازے کو لگی، وہی آگ بچی اور زینب کے خیمے کو لگا۔ یہ زہرا کے دروازے کی جلی ہوئی آگ تھی جو بیٹی کے خیمے تک پہنچ گئی۔ مکمل شہادت نہ پڑھ سکوں گا، نہ پڑھتا ہوں، نہ کبھی پڑھنے کا ارادہ ہے، کیونکہ شہادت ہے رسول کی بیٹی، اور میں نے اس ملک کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ محمد کی بیٹی کی شہادت کسی ذاکر سے نہ سننا۔ اللہ تمہیں اتنی زندگی دے، تمہاری زندگی میں زہرا کا بیٹا آ جائے، اس کے قدموں میں بیٹھ کے اتنا پوچھ لینا، بتا تیری ماں کتنی زخمی تھی، بارہاں تجھے بتائے کہ محمد کی بیٹی کو کتنے زخم تھے، نبی کی بیٹی کتنی زخمی تھی، جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں محمد کی بیٹی تمہاری آوازوں میں رحم فرمائے، جو آوازیں ابھی بھی یکم محرم کو بلند نہیں ہوئی، کہ میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں معافی مانگ کے میں غیر سید ہوئی ہے، ہاتھ مانگ کے معافی مانگ کے میں صدات کے سامنے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، تمہیں ممبر سے کوئی ذاکر بتاتا ہے بازو زخمی تھا، کوئی ذاکر بتاتا ہے پہلو زخمی تھا، کوئی ذاکر بتاتا ہے
سچا زخمی تھا. شہادت نہیں پڑھنی، میں دروازے پہ آگ نہیں پڑھنی، صرف وہ درد پڑھوں گا تو ذاکر نیمت سے چھپا جاتے. چھپاتے دشمنی کی وجہ سے نہیں، تمہارے در کی وجہ سے. چھپے ہوئے درد بھی سنائے تو بندے گاڑی تک پیچھے آ جاتے. نہ اتنا کھول کے پڑھا کرے گی، ہمارے دل اتنا برداشت نہیں کرتے. مجھے محمد کی بیٹی کی قسم میں بار بار قسمیں لے رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سادگی مانگی ہی رسول کی بیٹی کی وکالت کے لیے ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کی بیٹی کا دروازہ گرا تھا، مجھے رسول کی بیٹی کی قسم ہے کتابیں کہتی صرف دروازہ نہیں گرا، بغیر مسلمان پیٹ چلے گئے، چھت پہ چلے گئے. انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. بیوی نے تطہیر والی چادر کھولی، کبھی زینب کو چھپاتی، کبھی کلثوم کو چھپاتی، کبھی حسین کو چھپاتی. زینب کو دیکھ کے کبھی زینب جیسے آج میں نے تجھے چھپایا، شام غریبہ جب خیموں کو آگے لگ جائے، اے میرے یتیم سنبھالنا، اے سیدہ نوازوں پہ رحم. محمد کی بیٹی تمہارا ماتم قبول کر، صرف دروازہ نہیں جلا، رسول کی بیٹی کی چھت گرائی گئی، بیوی کا محسن مارا گیا. میں نے کہا کہ میں دربار نہیں پڑھوں گا، میں دربار پڑھوں یا میں خود مر جاؤں یا مرنے سے بندے کی جنازے اٹھے. میں محمد کی بیٹی کے دروازے کی آگ نہیں پڑھ سکتا. میں غربت پڑھ دیتا ہوں. اتنی غریب ہو گئی رسول کی بیٹی، میرے پاس سمجھ ہوتا مجھے باپ سے حسین کی عزت کے سمجھ یہاں اپنی سانسیں ختم کر لیتا کہ بیوی مجھے یہ تیرا دکھ نہ پڑھنے دیا جائے. مجھے حسین کی ماں کے زخموں کی قسم ہے، کتابیں کہتی ریت میں پڑی تھی محمد کی بیٹی جب مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. رو کے بیوی نے علی کی آواز ہاجا رو کے بھی تجھے بچانے کے لیے میرے پہلو زخمی کروایا ہے. ادھر بیوی نے علی کی آواز ہاجا ایک زمین نے تلوار نکالی، اس نے تلوار کا دستہ محمد کی بیٹی کے ہاتھ میں مارا. رو کے کہی یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، یا علی میرا میں نے تو شہادت نہیں پڑھی. یا علی آج سے حسین کی عزت کا میں نے نہیں پڑھنا تھا. اس ماں نے اٹھ کے مجھے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے. اس نے کہا تجھے محمد کی بیٹی کے پہلو کی قسم ہے، کھول کے بتا کیسے لے کے گئے تھے. اب اگر اسلام آباد میں برداشت کرو، واسطہ دیا آپ نے. محمد کی بیٹی دروازے پہ آئی، ادھر علی کو لے کے گلی میں نکلے، بیوی دوڑ کے حجرے میں آئی. بیوی نے صندوق کھولا، محمد والا امامہ سر پہ رکھا، بابے والی آواز آتے بنی. رو گئی بابا اب زہرا سے برداشت نہیں ہوگا. ادھر زہرا گھر سے باہر آئی، نبی کی قبر ہل گئی، آواز آئی اے علی زہرا کو رو، میرا مدینہ ہل گیا. محمد کی بیٹی کتاب کی روایت ہے، کتاب کی بیوی گھر سے نکلی، مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی، سلمان محمدی کہتا اتنی اٹھ گئی مسجد نبوی کہ ایک گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. جب مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، علی کی آواز آئی سلمان زہرا کہاں ہے؟ آواز آئی بابے کی قبر پہ گئی ہے. علی نے گلے کی رسیاں توڑی، علی دوڑتے ہوئے قبر محمد پہ گئے. زہرا نے سر کے بال کھول لیے، رو کے کہی بابا مجھ سے علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں ہو گئی. علی کی آواز آئی اٹھ زہرا گھر چلے، ہم
میں نے سانس دلوایا اس لیے کہ اگلا مصعب پہاڑ ہے. مارنا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے. آنسو ظاہر ہے تمہاری آنکھیں، اطمینان کر لو، سانس لے کے پھر رو لینا. ساری زندگی تمہیں منبر سے بتایا گیا علی نے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا. آدھی رات ہو گئی علی کو زہرا کا جنازہ. میں شبیر کا ذاکر، حق بڑا ہے میرے محمد کی بیٹی. مجھ سے سوال کر، تو جو ہمارے شہر میں مہمان ہے، حسین کا ذاکر ہے، آج یا کہ محرم بتا تو صحیح آدھی رات کی ہو گئی تھی. جنازے ہمیشہ ان کے دیر سے اٹھتے ہیں جن کا کوئی آنا ہو. جنازے ہمیشہ دیر سے وہ اٹھاتے ہیں جس کا کوئی رشتہ دار دور سے آ رہا ہو. جب علی کو کسی کا انتظار